أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان مومنین کا ذکر فرمایا جو اس حق اور سچ کتاب پر من و عن ایمان بھی لاتے ہیں اور صحیح معنوں میں عمل بھی کرتے ہیں اور اپنی عجز و کوتاہی اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ مذکور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین منکرین کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت اور سچ ہونے پر یقین نہیں ہے ان کا روز محشر کے متعلق، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، کافر کے معنی انکار کرنے والے، ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں، تغنیہ بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ان کے اموال وغیرہ ان کو نہیں بچا سکیں گے اللہ رب العالمین کی گرفت سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کسی صورت، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی۔ دنیا کا تو حال یہی ہے نا کہ دنیا میں جس کے پاس اموال ہوں، مال و متاع ہو، ساز و سامان ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں اور باغات ہوں، زمینیں ہوں اور پلازے وغیرہ ہوں، تو بس جناب وہ بہت بڑا امیر ہے، اس کو کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس پر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بڑے سے بڑا آدمی چاہے قارون کیوں نہ بن جائے، قارون جیسا دولت مند کیوں نہ بنے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو کافرو، جو تم انکار کر رہے ہو نا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہو، محشر کے آنے کا انکار کرتے ہو، جزا و سزا کا انکار کرتے ہو، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو، تو آؤ گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضرور، اور اللہ جب آؤ گے تو پھر اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا اور سزا بھی بہت سخت دے گا، اور اس وقت پھر تمہارے اموال تمہیں نہیں بچا سکیں، اموال ہوں گے ہی نہیں تو بچائیں گے کیسے، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں بچا سکے گی۔ دنیا میں تو جس کے بیٹے ہوں جناب بس انہی پہ فخر کرتا ہے، پھر ہر ایک کسی پنگا بھی لیتا ہے، بدماشیاں کرتا پھرتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کے بڑے بڑے جوان بیٹے ہیں اور بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا خاموشی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اموال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا، قیامت کا سخت دن ہوگا کہ اس دن کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، نہ ان کے اموال ان کو، ولا بنون، نہ ان کے بیٹے ان کو فائدہ دے سکیں، الا بقلب سلیم، ہاں سورہ شعراء کی آیت ہے الا بقلب سلیم، مگر اس شخص کو فائدہ دیں گے، ان کے اموال بھی فائدہ دیں گے، ان کے بیٹے بھی فائدہ دیں گے، جس کا قلب سلیم ہو، سلامت ہو۔ قلب، ہاں اگر اس قلب کا تعلق اللہ سے ہوگا، اللہ کے رسول سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا،
اس کا لگاؤ دین سے ہوگا، اس نے اپنے دل کو صحیح سلامت رکھا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، الا فی الجسد مضغہ، سنو لوگو، جسم میں ایک عضو ہوتا ہے، اور فرمایا اگر وہ عضو ٹھیک رہے گا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ عضو غلط ہوگا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ ہے دل۔ تو دل کو سیدھا رکھو، دل کو درست رکھو، قرآن و حدیث کے مطابق رکھو اس کو، اللہ کی وحدانیت کو جگہ دو، اس میں رسول کی رسالت کو قلب میں جگہ دو، قرآن کی حقانیت کو جگہ دے دو اس میں، بس پھر تو کامیابی ہی کامیابی۔ پھر تمہارے اموال بھی قیامت کے دن تمہیں فائدہ دے دیں گے، تمہاری اولاد بھی تمہیں فائدہ دے دے گی، تمہاری ساری باتیں جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی، کافر کی تو نیکیاں بھی، اگر نیکیاں بھی کرے گا تو حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اچھے اعمال کفار کے دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو قلب سلیم تو چونکہ کفار کے ساتھ ہے ہی نہیں، جب کفار کے ساتھ قلب سلیم نہیں ہے تو ان کے اموال بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، نہ ان کی اولاد بھی۔ یہ جو سفارش ہے، یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، نابالغ بچے، وہ مسلمانوں کے لیے کریں گے، اگر کافر ہیں ماں باپ پھر شفاعت ان کے لیے نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں بچا سکیں گے، لن تغنیا، نہیں بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کی اموال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی نہیں، یعنی ذرہ برابر بھی کمی بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ کی سختی میں، اللہ کی گرفت میں، اللہ کی ناراضگی میں کمی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ وقود النار، ایندھن ہوں گے جہنم کے۔ وقود ایندھن ہے، نار آگ کے، جہنم کا نام ہے نار، جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے ایندھن کیا بنیں گے؟ لوگ بنیں گے، انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ لوگوں کا تو پتہ ہے کہ وہ اس لیے بنیں گے کہ کفر کرتے ہیں نا، بدعمالیاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ یہ پتھروں کا کیوں ذکر فرمایا؟ پتھر بھی ہر پتھر نہیں، وہ پتھر جن کو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، ان کے مجسمے بنا لیے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں خدا کے سامنے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، دونوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، عابدوں کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی۔ تو اس لیے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ فرمایا کَدَأْبِ آلِ فرعون، ایسے ہی معاملہ فرعون والوں کے ساتھ بھی ہوا، فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون کی فوج کے ساتھ ہوا، فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے بھی کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کیا، اب انجام یہی ہوا کہ اللہ پاک نے ان سب کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت رہے، اور آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے اور جہنم کی ایندھن بن گئے۔ کذاب آل فرعون، ایسا ہی معاملہ ہوا آل فرعون کا، فرعون والوں کا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو گزرے ہیں کفار، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، اور جناب قوم لوط کا، سب کا معاملہ یہ ہوا، سب نے پیغمبروں سے پنگا لیا اور نافرمانی کی اور بغاوت کی، اور انجام یہی ہوا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ عاد و سمود تو اتنے اللہ پاک نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی اور طاقت عطا فرمائی تھی اور قد و قامت عطا فرمائی تھی کہ وہ 90 فٹ کے ہوا کرتے تھے، بہت اونچے اونچے ہوتے تھے، اور طاقت اتنی تھی کہ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو جڑ سے نکال کے پھینکتے تھے۔ ہاں، اور جب ان کو اللہ کے رسول نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ سے ڈرو، ان کو کہو اللہ کون ہوتا ہے؟ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ من اشد منا قوہ، لیا اپنے اس خدا کو، ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے کمینے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا
ایسے طوفان لے آئے کہ ہوا میں ان کو اڑا دیا، اتنے بڑے کداوروں کو بھی ہوا میں اڑا دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ خدا کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کذب آل فرعون، فرعون والوں کا بھی یہی انجام ہوا، والذین من قبلہم، ان سے جو پہلے گزرے تھے ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی تو ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو اسی طرح فرعون نے بھی جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور ان کی قوم نے بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا۔ ہاں تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ تو اخذ، پکڑا، ہم ان کو، اللہ جی نے، بِذُنُوبِهِمْ، بے کا مطلب سے، ذنوب گناہوں، ہم ان کے گناہوں سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ دنیا میں بھی سزا دے دی، آخرت کی سزا تو ہے ہی ان کے لیے، جہنم میں جلتے سڑتے گلتے رہیں گے۔ واللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو کفر کرے گا، جو اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے اور اللہ کی کتابوں سے ٹکر لے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ اس کو پکڑے گا اور سخت ترین عذاب سے ہمکنار کر دے گا اس کو۔ فرمایا قل للذین کفروا، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، اپنے زمانے کے کافروں کو میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہ مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، یہ یہودیوں کے منافقین سے کہہ دیجئے، مدینہ کے منافقین سے، اور مدینہ میں جو یہودی رہتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے گا، اور جو عیسائی ہیں ان سے بھی، ان سب اپنے زمانے کے کفار سے کہیے، کیا کہیے؟ ستغلبون، سا کا مطلب ان قریب، ان قریب، تغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہو گئے نا مغلوب۔ مکہ فتح ہوا، بدر کا واقعہ ہوا، اس میں سارے سردار بڑے بڑے مشرکین مارے گئے، پھر جناب مکہ فتح ہو گیا، پھر باقی لوگ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ شریف میں یہ حال ہوا کہ جو اچھے اور سنجیدہ یہودی اور عیسائی تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور جو ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، ماننے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بنو قریظہ اور جناب بنو نذیر، بنو قریظہ والے سارے کے سارے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور بنو نذیر کے جو بچے کچے لوگ تھے ان کو علاقہ بدر کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، پورا علاقہ مدینہ شریف پاک صاف ہو گیا، اللہ کی وحدانیت سے بھرپور ہو گیا۔ تو فرمایا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، پھر جب قیامت آئے گی تو وَتُحْشَرُونَ، تم ہانک دیے جاؤ گے، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف تم دھکیل دیے جاؤ گے، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ گے، اور پر فرشتے تمہارے بالوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا بھی انکار کر دیا، اور کتابوں کی حقانیت کا بھی انکار کر دیا، اور بدعمالیوں سے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنا انجام بہت برا کر دیا۔ تو اس لیے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم ہانک دیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اکٹھے کر لیے جاؤ گے، تو شروع اکٹھے کرنا، ہانک دیا جنا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم میں کوئی پکنک پوائنٹ ہے وہاں تمہارے لیے؟ نہیں، وہ سخت ترین جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ گندہ ترین ٹھکانہ، اور بیس گندہ، بہت گندہ مہاد ٹھکانہ، وہ بہت گندہ ٹھکانہ ہے۔ یہ جو اللہ معاف فرمائے، دنیا میں بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگ جنت تو نہیں جا سکتے ہیں، جہنم میں پھر ملیں گے، ہاں مذاق میں دوستوں سے یہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت، جہنم سے ادھر پھر ملنے دیں گے تمہیں، ہاں جہنم کی اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے۔ جہنم اتنی سخت جگہ ہے اور اللہ کی سزا کا مرکز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔
تو فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب ان کفار کو مثال دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کے کفار. قد کان لکم، بلکہ یہ ان کو بتا کے پوری امت کے لیے ایک مثال ہے. قد کان، بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، آیت، ایک نشانی، ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے تمہارے لیے. کیا؟ فی فئتین، فی میں فئتین، دو گروہ، ان دو گروہوں میں، التقطا، جن کا آمنا سامنا ہوا، جن کا مقابلہ ہوا، دو فرقوں کا مقابلہ ہوا، دو گروہوں کا مقابلہ ہوا. وہ دو گروہ کون سے تھے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا جو لڑتا تھا صرف اللہ کی خاطر. اللہ نے ان کو ابھارا، اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے مدینے سے ان کو نکالا. ان کے سرغنہ کون تھے، سربراہ کون تھے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ساتھ کون تھے؟ مومنین، صحابہ کرام، عظیم ہستیاں، ہم سب کے ہیروز، وہ ساتھ تھے اللہ کے رسول کے. ایک فرقہ یہ تھا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ فئہ، یہ گروہ لڑنے والا تھا اللہ کی خاطر. وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کا تھا. غزوہ بدر کے بارے میں ہے یہ. کیوں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے تمہارے لیے لوگو، یہ ایک عبرت ہے تمہارے لیے، یہ ایک نصیحت ہے تمہارے لیے. کیوں نصیحت ہے؟ اس لیے نصیحت ہے کہ دونوں گروہوں پہ نظر تو ڈالیے تو ذرا، ادھر سے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں سے کون ہے؟ ابو جہل بدماش، اللہ کے رسول کا مد مقابل. اچھا، اور یہاں کتنے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 313. اور ادھر ابو جہل کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1000. 950 بھی روایت ہے، 1000. 1000 کا مقابلہ 313 سے ہے. اچھا، ان کے ساتھ کیا ہے اسلحہ؟ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر بھی ذرا دیکھیے. تعداد میں بھی کم، تعداد ان کی دگنی سے بڑھ کر تگنی تعداد ہے. یہ 313 ہے تو یہ 1000 ہے. یہاں کتنے وہ ہے؟ اب ذرا اسلحہ دیکھیں. یہاں ہے 8 تلواریں ہیں بس، اور یہاں ہے تلوار، ایک کے ساتھ تلوار. اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے بس، صرف 2 گھوڑے. اور یہاں ہیں 200 گھوڑے. ان کے ساتھ ہے 70 اونٹ، اور ان کے ساتھ ہے 700 اونٹ. اور یہ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، بس افطاری اور سحری کے وقت کچھ کھجوریں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ چوستے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہاں عیاشی ہو رہی ہے، صبح بھی ایک اونٹ کٹتا ہے سب کے لیے، شام کو بھی اونٹ کٹتا ہے. اور پھر جناب وہ ناچنے والیاں بھی ساتھ ہیں، وہ ناچ رہی ہیں، ان کو ابھار رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اندازہ لگائیں، 2 گھوڑے ہیں اور 200 گھوڑے، اور یہاں 70 اونٹ ہیں، اور یہاں 700 اونٹ ہیں. یہاں 313 ہیں اور یہاں 1000 آدمی ہے. مقابلہ ہو گیا. پہلے دو بدو لڑائی شروع ہو گئی. ان میں جذبہ ایمانی تھا، وہ ایمان سے فارغ تھے، بس یہی فرق تھا. یہ صرف اللہ کے لیے لڑنے والے تھے. وہ اپنے دیکھیں، صرف وطن کے لیے لڑنا بھی جہاد نہیں ہے، وہ بھی تو وطن کے لیے لڑتے تھے. نام کے لیے لڑنا، وطن کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، یہ ہے جہاد. تو سب سے پہلے مبارزہ کی جنگ ہوئی، یعنی دو بدو لڑائی پہلے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی چیلنج. ادھر سے کفار نے چیلنج کر دیا. کیا ہے؟ 3 بندے نکلے بڑے بڑے. عتبہ بن ربیعہ، سردار، بہت بڑا پہلوان، طاقتور. دوسرا شیبہ بن ربیعہ، یہ بھی بڑا طاقتور اور پہلوان اور جنگجو. اور تیسرے نمبر پر ولید بن ربیعہ،
یہ تینوں جنگجو باہر نکلے، چیلنج کر دیا مسلمانوں کو، آؤ ہمارا مقابلہ کرو۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے چچا جان کو فرمایا، سید الشہداء کو فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ حمزہ، جاؤ چچا جان مقابلہ کرو۔ دوسرے نمبر پر شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، چلو علی مقابلہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو یہاں سے یہ تین عظیم ہستیاں جا رہی ہیں اور وہاں سے تین بڑے کفار کے سرغنے آ رہے ہیں، مقابلہ ہو گیا۔ سید الشہداء نے پہلی وار پہ اپنے مقابل عتبہ بن ربیعہ کے چیتھڑے اڑا دیے۔ سید الشہداء ہے وہی عظیم ہستی، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ پھر اچھا دوسرے نمبر پر کیا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کے شیر، صرف شیر ہی نہیں، غالب، اسد اللہ الغالب علی کرم اللہ وجہ، ان کا مقابلہ ہو گیا شیبہ بن ربیعہ سے۔ تو شیبہ بن ربیعہ کو پہلی وار پہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے، سر الگ ہو گیا، تن الگ ہو گیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اور پھر جو تیسرے بندے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقابلے میں کون تھا؟ ولید بن ربیعہ۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوتے 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 آخر کار ولید بن ربیعہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اس کا پیٹ پھاڑ دیا اس کا، وہ مر گیا وہیں پہ مردود۔ ولید بن ربیعہ قتل ہو گیا اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، بعد میں پھر راستے میں شہید ہو گئے۔ ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور پھر ادھر سے کفار میں سے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے، باقی سارے دم دبا کے بھاگ گئے۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی کہ بھائی اندازہ لگاؤ، 8 تلواریں ہیں ٹوٹل اور 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا عجیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں تھیں ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، تھیں ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، نکل پڑے وہ 313 دنیا کی بدلنے تقدیر، اور دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، پوری دنیا کے لیے بن گئی مثال غزوہ بدر۔ اور یہ بدر بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام تھا ان کا اللہ کے رسول کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک کہ باقی صحابہ کرام جب ان میں سے کسی کا کام نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی کا کام نہیں ہوتا تھا، تو پھر غزوہ بدر بدری کے صحابی کو پکڑ کے سفارش کے لے جاتا، اگلا پھر مجبور ہوتا تھا بھائی میرے گھر میں کوئی بدری آیا ہے تو بات تو ماننی پڑے گی۔ وہ اتنے عظیم ہستی تھے بدر کے صحابہ کرام، ان کو بہرحال اللہ پاک نے ان کے امتحان، اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ وہ نبی کے جان نثار تھے۔ راستے میں آتے ہوئے حضرت سعد نے کیا زبردست تقریر کی کہ اللہ کے رسول آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے، جا کے جہاد کریں، جب فتح کریں گے پھر ہمیں بلانا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں آئیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ سعد نے فرمایا اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے جان نثار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت قبول کرنے والے ہیں، آپ کی رسالت کو ماننے والے ہیں، آپ پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، آپ کہیں آگ میں کود پڑیں ہم کودیں گے، آپ کہیں چھلانگ لگائیں سمندر میں پانی میں ہم پانی میں چھلانگ لگائیں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، پیچھے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، دائیں سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، بائیں بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے جان نثار ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے خوش ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اس طرح صحابہ کرام کی تعریف کی جانی چاہیے جیسے تو تعریف کے قابل ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بات کر کے پھر حضرت عثمان پر بھونکتے رہتے ہو۔ حضرت عثمان وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں نہیں آ سکے، ان کی زوجہ پاک کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی زوجہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی، عثمان تم یہیں بیٹھو اور تمہارا مقام بدریوں میں شامل ہے۔ وہ بدریوں میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ کے رسول کو اتنے محبوب ہیں کہ نہ آنے کے باوجود بھی وہ بدری ہیں،
اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العالمین صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور خود فرماتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتا ہے، وہ ان کو اتنی محبت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اب یہ کتا بھونکتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراری کہتا ہے، کچھ بکواس کرتا رہتا ہے۔ لعنت ہو ان لوگوں کی سوچ پر جو صحابہ کرام کو خلفاء راشدین پر بھونکتے رہتے ہیں۔ بھونکیں، آئیں قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بئس المہاد، وہ برے ٹھکانے میں پہنچا دیں گے ان کو۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کے رسول کو اذیتیں دو، اللہ رب العالمین کے محبوب یہ قدسی صفات لوگوں کو اپنے تبرہ اور گالی گلوچ کا نشانہ بنا دو، پھر اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تمہاری زبان کتے کی طرح نکل جائے قیامت کے دن انشاءاللہ، بھونکتے رہو۔ اس لیے فرمایا قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین، دونوں گروہوں میں، التقطا، جب دونوں کی آپس میں ٹکر ہوئی۔ یہ ٹکر کب ہوئی؟ یہ ملاقات کب ہوئی؟ یہ ملنا کب ہوا دونوں گروہوں کا؟ بدر میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی خاطر، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا، یرونہم مثلہم رأی العین، وہ ایک دوسرے کو ڈبل دیکھتے تھے، ڈبل دیکھتے تھے، یرونہم دیکھتے تھے وہ۔ اب دیکھیں، اب وہ ہم کون ہے؟ کفار ہے یا ہم کون ہے؟ مسلمان ہیں، دونوں ہیں۔ رأی العین، آنکھوں کے دیکھنے سے، بھائی بالکل سامنے نظر آتے تھے کفار۔ مسلمانوں کو کفار بہت نظر آتے تھے بھی، یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، تگنی تعداد تھی ان کی۔ اور کفار جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، حالانکہ تھے 313، بہت زیادہ کیسے ہو گئے؟ 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نے اتار دیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک بارگی حملہ کر دیا، ان کی کمک آ گئی، تو میرا وعدہ ہے کہ میں 5000 فرشتے تمہارے لیے اتار دوں گا۔ ادھر سے فرشتے آ گئے، حدیث پاک میں ہے فرشتے آسمان سے گھوڑوں پر اترے اور کفار کی تلواریں پکڑ کر انہیں کو مارتے تھے۔ سبحان اللہ، کفار خود کہتے تھے، بعد میں ایسے لوگ جو کفار کی طرف تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیلی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی غزوہ بدر میں فرشتوں نے، اور پھر ہماری تلواریں پکڑ کر ہماری گردنیں اڑاتے تھے، اس لیے تو بھاگ گئے کفار۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، تائید فرماتے ہیں، بنصرہ، اپنی مدد سے، اپنی مدد کے ذریعے تائید فرماتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کے رسول مدینے سے آئے نا بدر میں، اور کفار کہاں سے آئے؟ مکہ شریف سے آئے۔ سربراہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے پہلے آ کے طواف کیا، حاجی ابو جہل نے۔ حاجی تو ہر کوئی، اس نے بھی طواف کیا، حاجی ہے نا حاجی ابو جہل۔ صرف حج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے عقائد درست کر لو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، بس حاجی بن گیا، جنتی بن گیا۔ حاجی تو ابو جہل بھی تھا، تو حج بھی کیا، طواف بھی کر لیا، اور پھر خلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم بیوقوف کو دیکھو، کم از کم یہ کہتا کہ اے اللہ ہماری مدد فرمانا۔ یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ کیا بکواس کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ جو ہم میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کی دعا قبول کی ہے۔ ابو جہل نے دعا کی نا کہ جو تجھے زیادہ پسند ہے ان کی مدد کرنا، تو مجھے تو پیغمبر پسند ہے، مجھے تو پیغمبر کے صحابہ پسند ہے، تو میں نے ان کی مدد کر اس کی دعا قبول کی ہوئی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید فرماتے ہیں اپنی مدد کے ذریعے من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس واقعے میں، اس بدر کے اس واقعے میں، ان بے شک فی میں، ذالک اس میں، بدر میں، اس واقعے میں، لعبرۃ، بہت بڑی نصیحت ہے، لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتی ہے بصیرت، عقل سے دیکھنا، دل و دماغ سے سمجھنا۔ وہ چونکہ کفار میں ہے ہی نہیں، کفار میں بصیرت کہاں سے آ گئی؟ بصیرت تو اللہ پاک مومنین کو عطا فرماتے ہیں، پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، اصحاب کرام کو دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا یہ بہت بڑی نشانی ہے غزوہ بدر کا واقعہ تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ عبرت ہے اولی الابصار کے لیے، کفار کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اولی الابصار میں شامل فرمائے،
ہمیں بھی بصارت کے ساتھ بصیرت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اپنی جانیں تک قربان کر لی، ہمیں بھی اللہ رب العالمین دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔